السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور میری طبیعت پچھلے 10-12 دن سے بہت زیادہ خراب ہے، اور ابھی تھوڑا سا سیٹ ہوئی ہوں، اتنا زیادہ نہیں ہوئی، لیکن میں نے کہا چلو آپ بہت زیادہ گیپ آ گیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اور کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں، اور تھوڑا سا مصروف ہو کے بھی اپنی طبیعت سے تھوڑا دھیان ہٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کل بچوں نے وائٹ پاستا بنایا، سب بچوں نے مل کر، اور پھر یہ لا کے رکھا، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر لی، اور بس میں اور ان کے بابا ایک ساتھ ہی ہم دونوں بیمار پڑ گئے، اور اچانک ان کو جوائنٹس ڈائگنوز ہوا، اور ساتھ میں معدے کی تکلیف تھی، اور مجھے جو تھا وہ شوگر کی وجہ سے بس کچھ ایسے زیادہ سا کچھ اسٹروک ہو گیا، اور پیرالائز ہو گیا میرا لیفٹ سائڈ۔ تو اس کی وجہ سے پھر میری آنکھوں پہ بھی بہت زیادہ اثر تھا، میں موبائل دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ تو بس ہم لوگ تھوڑا تھوڑا میں اٹھ کر یہ ان کے بابا کے لیے لوکی گریٹ کر کے اس کا کبھی میں ابال کے ان کو دے رہی تھی، کبھی اس کو بالکل گرائنڈ کر کے اور اس کا جوس بنا کے دے رہی تھی، اور بس ساتھ ساتھ مطلب تھوڑا تھوڑا ہلکا، ظاہر ہے میں بھی بیمار تھی، میں زیادہ کام نہیں کر سکتی تھی، تو موبائل تو بالکل بھی میں نہیں استعمال کر سکی نا ان 10-12 دن میں، مکمل میں نے چھوڑے رکھا۔ اور بس ابھی یہ پھر آج کی ویڈیو ہے، میں ان کے بابا کے لیے ہی یہ لوکی گریٹ کر رہی ہوں، اور اس سب طبیعت کی خرابی میں کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ اب ڈاکٹر نے دوائیاں چینج کر دی ہیں شوگر کی، اور ان کی وجہ سے بالکل ایسے نقاہت والا جو حساب ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ تو بس یہاں پر میں نے کہا بس اٹھتی ہوں، بہت زیادہ انسان بستر پہ پڑا رہے تو وہ بھی پھر صحیح نہیں ہوتا، تو بس اٹھتی تھی تھوڑا تھوڑا، بس کچن کا کام ہی میں کر رہی تھی۔ یہ میں نے لوکی میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال لیتی ہوں، تو اس کا یہ کہ کبھی گرائنڈ کر کے ہم چھان کے پی لیتے ہیں، اور جو گرائنڈ کیا ہوا پھر جو پیٹ سا رہ جاتا ہے اس کو میں دودھ ڈال کے ان کے لیے تھوڑی الائچی وغیرہ ڈال کے اور چینی کے بغیر ہی میں ان کے لیے کھیر سی بنا رہی تھی، اور کبھی گاجر کا جوس بنایا، اس کی کھیر بنا لی، انار کا جوس ہے اور سیب کا جوس وغیرہ یہ سب کچھ دیتی رہی۔ اور ابھی یہ پھر میں اس کا لوکی کو ابال کے میں نے اس کا پانی 1 کپ ان کے لیے نکال دیا، 1 کپ اپنے لیے، تو بس یہاں پر ساتھ میں بچوں کے لیے بھی کھانا بنا رہی تھی۔ اس لوکی کو میں ان کے بابا کے لیے رائتا بناؤں گی، اور پانی ان کو میں پلا دوں گی، اور باقی یہ میں نے سبزیاں وغیرہ کاٹ کے رکھی ہیں۔ چکن کا یہ کل جو انہوں نے پاستا وغیرہ بنایا تھا اس میں سے ایک یہ پیس فریج میں رکھا ہوا تھا، فریزر میں، تو بس میں نے یہ نکالا، اور میں نے کہا آج بچوں کے لیے کچھ کھانا وغیرہ بنا لوں۔ چکن کو انہوں نے مسالہ پہلے سے لگایا ہوا تھا، یہی سویا ساس اور سرکہ اور چلی ساس وغیرہ لگا کے، اور یہ رکھا ہوا تھا مسالہ سے، اور تکہ مسالہ بھی شاید لگایا ہوا تھا۔ تو میں خود تو کچن میں آ نہیں رہی، میں نے کہا عزیر نے مجھے کہا بھی کہ آ کے آپ نے ویڈیو بنانی ہے تو بنا لو، میں نے مطلب اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی نا کہ اٹھ کے کچھ بندہ کرے، تو آج بھی میں بہت ہمت کر کے میں اٹھی، میں نے کہا بس اور نہیں۔ تو یہاں پھر یہ بچوں کے لیے میں نے یہ سب سبزیاں وغیرہ میں کاٹ رہی تھی، تو یہ میرے سیفی اور زحا آ گئے ناشتہ کرنے کے لیے، اور ان کا یہ ناشتہ آملیٹ بنا لیا، کچھ انڈے فرائی کر لیے، اور بس ساتھ ہی اسکول سے بچیاں بھی آ گئی تھیں، بچیوں کے پیپر ہو رہے ہیں، اور ایک دن چھٹی ایک دن پیپر، تو بس یہاں پھر ان کو میں نے تو باتھ روم بھیجا، میں نے کہا آپ لوگ فریش ہو جاؤ، سب نہا دھو لو، تب تک یہ کھانا بھی تیار ہو جائے گا، ناشتہ جو بنا رہے تھے، تو بس ان کو دوبارہ سے یہ ناشتہ وغیرہ کرایا۔ اور یہاں یہ میں نے لہسن چاپ کر کے اور فرائی ہونے کے لیے رکھا، ساتھ اس میں وہ جو میرینیٹ کیا ہوا چکن تھا وہ اس میں ڈال کے، اور بس اس کو فرائی کیا، ساتھ ہی میں نے گاجر باریک کٹی ہوئی تھی وہ بھی ساتھ ہی میں نے ڈال کے، مطلب اتنا کھڑے ہو کر بہت زیادہ کام کرنے کی ابھی فی الحال ہمت نہیں تھی کہ میں الگ الگ سب چیزوں کو فرائی وغیرہ کرتی، اور تو بس میں نے یہاں پر جو جھٹ پٹ والا کام ہوتا ہے نا بس وہی میں نے کیا۔ تو ابھی بھی میرا چہرہ پیرالائز ہے، اور ایک آنکھ پر بہت زیادہ اثر پڑا ہے،
لیفٹ سائڈ کی آنکھ، لیفٹ سائڈ سے زبان، منہ وغیرہ سب کچھ، تو اندر سے بھی ایسے لگتا ہے جیسے سر بھی اندر سے پیرالائز ہو گیا، تو بس ابھی بولنے میں بھی کافی مسئلہ آ رہا ہے۔ اور بس یہ پھر میں نے اس میں یہ سرکہ اور چلی ساس، سویا ساس وغیرہ ڈال کے اس کے مسالے برابر کیے۔ 1 چمچ میں نے اس میں کالی مرچ کا ایڈ کیا اور 2 ٹیبل اسپون نمک وغیرہ ڈال کے، اچھا نمک میں نے ڈالنا تھا چاول جو میں بوائل کر رہی تھی تو اس میں، اور نمک لے کے میں نے اس میں ڈال دیا زیادہ، تو پھر میں نے شکر ہے کہ پھر مطلب دیکھ لیا تھا، دھیان تھا، تو پھر میں نے چاول بوائل ہوتے ہوئے بس 1 ہی چمچ ڈالا، ورنہ میں نے 2 ڈالنے تھے۔ تو بس یہاں پھر اس کو سیٹ کر لینے کے بعد، تو وہ جب پھر میں نے اس کو دم لگایا اور مسالہ وغیرہ تیار ہو گیا اس کا، تو پھر وہ ایڈجسٹ ہو گیا تھا چاولوں میں، شکر ہے خراب نہیں ہوئے۔ تو بس یہاں ایسے مطلب دماغ بھی اس طرح معاف سا ہے نا، صحیح سیٹ نہیں ہے ابھی مجھے، کتنے مطلب تکلیف تھی، سر میں درد بہت زیادہ رہنے لگا تھا، 3-4 دن سے سر میں درد تھا، اور اچانک سے پھر یہ چہرہ پیرالائز ہو گیا۔ بس دیکھیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر کرے آگے۔ اور ابھی تو ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں تو اس میں اور بھی زیادہ مزید بیماریاں نکل آئی ہیں، تو پلیٹلیٹس وغیرہ کا مسئلہ بھی نکلا ہے، تو ابھی دیکھیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ابھی آگے اور ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس کے ٹھیک ہونے کے بعد ہوگی، تو بس اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ یہاں پر میں نے یہ 3 انڈے لیے، ان کو زردے کا جو رنگ ہوتا ہے اورنج کلر، وہ میں نے شامل کیا، ساتھ نمک اور کالی مرچ، اگر آپ لوگ چاہیں تو جو چلی فلیکس ہوتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں، یہ خیر کالی مرچ کے ساتھ ہی میں نے کیا۔ اور چاولوں پہ سے یہ میں نے جھاگ بالکل اتار لیا، کیونکہ چاول ہوں دالیں ہوں یہ جھاگ ضرور اتار لینا چاہیے، ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے، پھر جب تکلیف ہو جاتی ہے پھر سمجھ آتی ہے کہ کیا کیا چیزوں سے کیا کیا مسئلے ہو جاتے ہیں۔ تو بس یہاں پر یہ میں نے جو بند گوبھی اور شملہ مرچ ہے اس کو میں نے پکائے بغیر ہی اس میں شامل کیا، اور یہ بس دم پہ دونوں چیزیں بہت اچھی گل بھی گئی تھیں اور تھوڑی تھوڑی سی کرنچی بھی تھیں، تو بہت مزیدار بن گیا تھا۔ اور بس اس کی میں نے یہ تہہ لگا کر، اور مطلب یہ چاولوں کا پانی بوائل کر کے میں نے نکال دیا تھا، اور پھر میں نے یہ چاول بنائے ہیں، اور بس اس کے بعد جو انڈے میں نے پھینٹ کے رکھے تھے ان کو میں نے فرائی کر کے اور اس پر گارنش کر دیا، اور بس یہ ہمارا بچوں کے لیے دوپہر کا لنچ تیار ہو گیا، کیونکہ بچے سب جاب پہ جاتے ہیں، تو بس اس کے بعد پھر جب آتے ہیں تو میں کہتی ہوں کم از کم لنچ وغیرہ بنا ہوا ہو، باقی کوئی گھر کا کام ہوا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، وہ پھر یہ نہیں کہ آہستہ آہستہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن کھانا ضرور گھر کا صاف ستھرا بنا ہوا ہو، تو یہ پھر بہت ایزی رہتا ہے، بڑا ٹینشن فری ہو جاتا ہے انسان۔ بس یہ آج کل اسی طرح ٹائم ہمارا گزر رہا ہے، اور ابھی شوگر کی وجہ سے جتنی تکلیفیں بنی ہیں تو ابھی تو بالکل پرہیز بہت ٹائٹ قسم کا چل رہا ہے، اللہ مجھے اس پرہیز پہ قائم رکھے، تو ان کے بابا کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے دے، اور مجھے بھی، کیونکہ ہم دونوں ہی جب ایک ساتھ پڑ گئے تو بس بہت زیادہ گھر ڈسٹرب ہو گیا، بچے بہت پریشان ہو گئے، کبھی بابا کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے، کبھی مجھے، اور بس پھر میں خود بھی بہت زیادہ اس چیز کو بھی مجھے ٹینشن ہو رہی تھی کہ بچے بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ آگے خیر کرے، اور بس جو اتنی بھی زندگی ہے اللہ تعالیٰ یہ ہاتھ پاؤں کی محتاجی اور ان چیزوں سے اللہ پاک سب کو بچا کے رکھے سمیت ہمارے، اور ان کے بابا کے لیے بھی آپ لوگ بہت دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت والی زندگی دے، اور اللہ پاک، یہ دعائیں ہی تھیں، میں یہی کہتی ہوں کہ پتہ نہیں کس کی دعا کام آ گئی، ورنہ جس طرح سے ہم دونوں پہ ایک دم سے اتنا شدید اٹیک آیا تو سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے یہ ہمارے ساتھ، تو سب لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں آپ لوگ ٹینشن بہت لیتے ہو، ٹینشن، تو بس ابھی دیکھیں کیا بنتا ہے، ٹینشن سے کیا ٹینشنیں تو زندگی میں لگی ہوئی ہیں انسان کے ساتھ، تو بس اللہ پاک بری گھڑی سے اور ناگہانی سے بچا کے رکھے۔ اور یہاں میں نے یہ ان کے بابا کے لیے دہی میں لوکی جو میں نے گریٹ کر کے ابال کے رکھی تھی وہ میں نے اس میں
مکس کر لی اور اس میں نمک اور کالی مرچ اور زیرہ ایک چھوٹا سا ٹی اسپون ڈال کے، اور ان کو یہ جلدی سے وہ آ گئے تھے تو میں نے ان کو لوکی کا پانی بھی دینا تھا، اور میں نے پہلے کہا آپ یہ کھا لیں اور اس کے بعد پھر کھانا وغیرہ کھا لینا. تو بس یہ پھر ان کو میں نے وہ رائتہ چمچ کے ساتھ کھلایا. اور یہاں یہ چاول دم ہو گئے تھے، اس کو میں نے اچھی طرح اس کی مکسنگ کر لی، اور بس بچے بھی آ چکے تھے اور سخت بھوک لگی ہوئی تھی. اور مطلب اتنے دن سے یہ ہو رہا تھا کہ بچے آتے تھے تو میری چھوٹی بہو کھانا بنا کے پھر رکھتی تھی، تو ابھی یہ کہ آج میں نے بنا لیا. بس اسی طرح مل جل کر شکر الحمدللہ کام چل رہا ہے. اور بس یہ بچوں کو چاول وغیرہ بہت پسند آئے، یہ چائنیز رائس. اور اگر آپ لوگوں کو بھی ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بس ہم لوگوں نے یہ لنچ کیا، اور لنچ کے بعد میں نے یہ لوکی کا پانی ساتھ ہی رکھا ہوا تھا، تو پہلے ہم دونوں نے پانی پیا، اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ لنچ کر لیا. اور بس نمک مرچ ابھی بہت کم رکھ رہی ہوں کیونکہ ان کے بابا کو جو جوائنٹس کا مسئلہ ہے تو اس کی وجہ سے بالکل کم ہمارا پھیکا کھانا ہو گیا ہے بس. تو آپ لوگوں کے ساتھ ریسیپیز شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی جب تک زندگی ہے. اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.